جو ہے، خیالات جو ہیں، جو الفاظ ہیں، ان الفاظوں کے تحت سفر طے کرنا، ان الفاظوں کے ذریعے سفر طے کرنا۔ تو جب آپ اس راہ سلوک آپ اختیار کرو گے، یعنی کہ اس سفر پہ آپ چلو گے، تو اللہ رب العزت کے کئی قسم کے تجلیات آپ کے اوپر پڑے گی۔ اللہ رب العزت کے تجلیات کی بارش کئی قسم کے آپ کے اوپر لازمی ہے کہ ہوگی۔ تو تجلیات آپ کی اس راہ میں شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی اسم کی تجلیات ہوگی، کبھی آفاق کی تجلی ہوگی، یعنی اسم الہی کی تجلی ہوگی، کبھی آفاق الہی کی تجلی ہوگی، کبھی صفات الہی کی تجلی ہوگی، اور ذات کی تجلی تو تھوڑی مشکل ہے، ذات کی تجلی پڑھنی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو راہ سلوک ایسی راہ ہے کہ اس راہ پر جب نکلے چلیں تو تجلیات آپ پر پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تجلیات ہونا شروع ہو جائیں گے رب کی طرف سے۔ اور جیسے جیسے تجلیات پڑے گی، تجلیات کے جد میں آپ یا جو بھی بندہ آئے گا اس راہ پہ چلتے ہوئے، تو اس کے اثرات، اس کے اثر بھی ہونا شروع ہو جائے گی اس بندے کے اوپر۔ تو تجلیات کے اثرات آنا، تجلی کی تاثیر آنا بندے کے اوپر شروع ہو جائے گی۔ اور تجلی کے معنی ہوتے ہیں کہ ظہور ہونا، تجلی کے معنی ہوتے ہیں ظہور ہونا، یعنی کہ جو راز الہی، جو بات کل تک آپ نہیں جان رہے تھے، جس سے انجان تھے، اللہ کی رازوں میں سے راز آپ کو پتہ نہیں تھی، جو تجلیات پڑی تو اس کا ظہور ہو جانا، اس راز کو جان جانا، یہ ہے تجلیات کے معنی، کہ آپ کے اوپر راز ظاہر ہو جائے گی، حقیقت کھلتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک ولی اللہ، ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفوں میں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر تجلی رب کی پڑی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو بے سدھ، بے خبر پڑا ہوا تھا، اور مجھے اس بات کی بھی خبر نہیں تھی، اس طرح میں پڑا تھا جیسے میں مردہ ہوں، مجھے کسی بھی طرح کی کوئی خبر نہیں تھی، مردے کے مانند میں پڑا تھا۔ جب مجھ پر تجلی انوار کی بارش ہوئی، اللہ کی تجلی پڑی، تو میرا شعور مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا، بزرگ نے، کہ مجھ پر جب رب کی تجلی پڑی تو میرا شعور ظاہر ہو گیا، جو میں نہیں جانتا تھا وہ میں جاننے لگا، اور مجھ پر تجلیات پڑتی رہی اسی طرح، اور میرا شعور ظاہر ہوتا گیا، اور میرے اندر کے جو کیفیات تھے وہ بدلتے گئے۔ تو انہوں نے یہ بات اپنی کیفیات بیان کر دی کہ میں بے سدھ پڑا تھا، بے خبر پڑا تھا، اور میری کیفیات تجلی پڑتی ہے تو یوں ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اور میرے شعور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کے کیفیات جو ظاہر ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوں، سبھی کے کیفیات الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور سبھی کے جو شعور ہیں الگ الگ طریقے سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو بندے کے زبان سے کچھ خاص راز و اذکار کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، یا اس سے کسی بھی طرح کے کوئی کام انجام ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی معاملات اس سے اگر پیش آتے ہیں
इस राह पे चलने वाले बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो भी मामलात उसके साथ पेश होते हैं, जो भी कैफियत या जो भी वो जुबानों से बोलता है, वो तजल्ली ही करती है। वो रब की तजल्ली पढ़ने का ही नतीजा होता है और वो तजल्ली ही पड़ती है, तजल्ली ही वो काम करती है रब की। और इस राह सुलूक, इस सफ़र के माने क्या होते हैं? इस राह सुलूक, इस राह पे चलना, इस सफ़र के माने ही ये होते हैं कि तेरा जाहिर खल्क में रहे, तेरा जाहिर खल्क में रहे, और तेरा बातिन यानी कि तेरे तसव्वुरात, तेरे मन, तेरे ख्याल, तेरे बातिन, तेरी रूह वो हक में रहे। तेरा जाहिर यानी कि ये तेरा वजूद, तेरा जाहिर, तेरे ये वजूद ये खल्क में रहे, और तेरा बातिन वो हक में रहे। सफ़र के माने यही होते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि तुम्हारा जाहिर तो वो इल्मे शरीयत के तहत रहे, इस दुनिया में रहे, लेकिन तेरा बातिन खालिस अल्लाह के लिए ही रहे। तेरा बातिन, तेरे मन, तेरे सोच ख्यालात खालिस अल्लाह के लिए रहे, वो हक में रहे। तो बंदे के तीन हिस्से हैं, बंदे के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा बातिन है और जाहिर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हुकूकुल्लाह है, एक हिस्सा हुकूक अल्लाह है, और एक हिस्सा हुकूकुल इबाद है। और इस्लाम का खुलासा इसी में तो है कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो आपको जाहिरी इबादत के लिए जिस्म की ज़रूरत पड़ेगी ना, जाहिरी इबादत के लिए जिस्म की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो जब जिस्म की ज़रूरत पड़ेगी हुकूकुल इबाद के लिए, तो आपको हक अदा तो करना पड़ेगा ना। तो इस लिहाजे से आपको हक अदा तो करना पड़ेगा ना, किसी न किसी का हक अदा करना पड़ेगा। तो बंदे के तीन हिस्से हैं और तीनों के तीनों हिस्से अल्लाह के लिए हैं। एक हिस्सा बातिन है व जाहिर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हुकूक अल्लाह है और एक हिस्सा हुकूकुल इबाद है। तो एक हिस्सा जो बंदे का है हुकूक अल्लाह है, वो हिस्सा जो है अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के बंदों, ये दुनिया के हक के लिए, मतलब ये भी हक अदा करना है, इसके लिए तो जिस्म की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हक अदा जो करोगे शरीयत के तहत, तो वो भी अल्लाह को ही हक अदा करना हुआ। और एक हिस्सा है हुकूकुल इबाद, और हुकूकुल इबाद के लिए भी जिस्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस जिस्म से नमाज, रोज़े, सदक़े, ज़कात, नेक अमल, ये हुकूकुल इबाद भी अदा करनी पड़ेगी ना। तो ये हक भी अदा करना है आपको, और ये भी अल्लाह ही का हुक्म है कि ये हुकूकुल इबाद का हक भी अदा करना है और हुकूक अल्लाह भी अदा करना है। और तीसरा हिस्सा जो है वो है बंदे का बातिन, यानी कि मन, उसके ख्यालात, उसके सोच, उसके रूह। ये तीसरा हिस्सा भी अल्लाह ही के लिए है, इसे भी अल्लाह के लिए ही लगाना है, अल्लाह के राह में ही इसे लगाना है। इसे भी, इस तीसरे हिस्से को भी अल्लाह के लिए ही लगाने हैं। तो मानो तीनों के तीनों हिस्से अल्लाह ही के लिए हैं। तो इस तरह से बंदा कामयाब होता है। और फिर वो जब कामयाब होता है तो फिर उसे हक ही हक नज़र आया, यानी कि हक ताला ही हक नज़र आया। लेकिन तीसरा हिस्सा जो है, यानी कि आपका बातिन, बंदे का बातिन, वो थोड़ा ज़बरदस्त है, वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला है, क्योंकि वो बातिन के हिस्से में लतीफ़ा नफ्स है ना, उससे जिहाद करने का हुक्म आया। उसी को कहा गया जिहाद अकबर,
اور اسی کے لیے قرآن مجید میں جگہوں جگہوں پہ پیغامات آئیں کہ اپنے نفس کو پاک کرو، یعنی کہ باطن میں تھوڑا کٹھنائی ہے۔ حقوق اللہ بھی ادا کر دیں گے، حقوق عباد بھی آپ پورا کر دیں گے، لیکن حقوق باطن جو ہے اس میں تھوڑا سا کٹھنائی ہے، تھوڑا پریشانی ہے، اس کو آپ تھوڑا محنت مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے تھوڑا زیادہ آپ کو جنگ و جہاد کرنے پڑیں گے۔ اسی کو جہاد اکبر کہا گیا کہ اپنے من سے، اپنے نفس سے جہاد کرو، اور آپ حقوق باطن کے لیے، اس باطن کو پورا کرنے کے لیے یہ علم تصوف، راہ سلوک کے راہ پکڑنے پڑتے ہیں، اور اس باطن میں لطیفہ نفس بیٹھا ہوا ہے جو کامیاب ہونے نہیں دے گا، کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے، آپ کو دنیا کی طرف اور کھینچ کے لائے گا۔ لیکن اس کے لیے کسی زبردست مرشد، کسی ولی کامل ذات کا اگر ساتھ ہوا، دامن ہوا، تو اس میں بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر شے کی نفی کرتا ہے، حتیٰ کہ خود کی بھی نفی کرتا ہے، خود کو بھی فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے، اور پھر اسے حق ہی حق نظر آتے ہیں، حق کا ہی جلوہ اسے نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے مرشد کامل تھامیے، اللہ والے کا دامن تھامیے، اور آج اس دور میں مرشد کامل ولی اللہ ملنے مشکل ہیں، نہیں ملتے ہیں، جہاں دیکھیں وہاں تو لوٹ کے بازار لگے ہیں اور گمراہی پھیل رہی ہے۔ تو حق کو پہچاننے کے لیے، اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت سے آپ اندازہ لگائیں، اور ان کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے آپ کامیابی کو دیکھیں کہ مجھے کامیابی حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں اس راستے پہ سب سے افضل ترین اگر چلا رہے ہیں تو وہ ہیں سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ گوہر شاہی ہی وہ کامل ذات ہیں جنہوں نے لاکھوں کو اس راہ پہ لگایا اور اللہ والا بنایا، حق کی پہچان کرائی۔ تو آپ بھی سرکار گوہر شاہی کو آزمائیں اور آزما کر دیکھیں، اس راہ پر چل کے دیکھیں، آپ کو 100% میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ سرکار سیدی یونس الگوہر شاہی الرا ٹی وی کی جانب سے اور سرکار گوہر شاہی حق بیان فرما رہے ہیں اور حق کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہی اول ولی اللہ ہیں اور کامل ذات ہیں، اللہ کی جانب سے ڈیوٹی پہ بیٹھائے گئے۔ اب انہیں آزما کر دیکھیں۔ آزمانے کے لیے اور اس راہ پہ چلنے کے لیے، ذکر قلب لینے کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں ہے، کال گھمائیں یا واٹس ایپ سے میسج کریں، رابطہ کریں اور اس راہ پہ لگ جائیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔